اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جناب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مولانا الطاف حسین حلی بحیثیت شاعر۔ ٹھیک ہے، اس ٹاپک کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں بیٹا۔ لاسٹ کلاس کے اندر ہم سلسلے شروع کیے تھے ہم نے، اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سو ٹاپک کا ہمارا نام ہے جناب مولانا الطاف حسین حلی۔ مولانا الطاف حسین حلی نے نثر نگاری بھی کی ہے اور شاعری بھی کی ہے، دونوں لیولز کے اوپر جو ہے نا وہ ان کا نام جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک مینار کی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے، اور اسی حساب سے یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہیں مولانا الطاف حسین حلی کے حساب سے۔ اب اگر یہاں پر مولانا الطاف حسین حلی کی کیفیات کو بیان کیا جائے اور اس چیز کو دیکھا جائے تو یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں برسوں رہی تاریخ علم و ادب سے خالی، حسن زمانے میں آیا پھر استاد حالی۔ یعنی ایک شاعر نے ان کی تعریف میں کہا کہ تاریخ علم و ادب برسوں سے خالی رہی ہے، پھر کون آیا؟ استاد حالی آئے، یعنی مولانا الطاف حسین حالی آئے۔ انہوں نے شاعری نا بہت کم کی ہے، صحیح ہے، لیکن اگر یہ بہت طویل عرصے تک یا مکمل شاعری کرتے تو ان کی شاعری کا لیول دیکھ کر کچھ لوگوں کا کہنا کہ جناب یہ لیول ان کا ہوتا کون سا، جو کہ مرزا غالب کا اور میر تقی میر کے ہم پلہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں حرف آغاز، یہ شعر ایسی شخصیت کا تعارف ہے جس کے احسان سے اردو ادب کبھی سر نہیں اٹھا سکتا۔ نثر نگار بھی، ادیب بھی تھا، انشا پرداز بھی، سوانح نگار تھا، نقاد بھی تھا۔ غرض کے اردو ادب کا وہ کون سا شعبہ ہے جس پر اس کا احسان نہیں؟ یہ منفرد شخصیت استاد خواجہ الطاف حسین حالی ہیں۔ تیرا افسانہ تیرا رنگین، رودات تیری دلکش، شعر و سخن کو تو نے جاوداں بنا کے چھوڑا۔ یعنی تیرا اگر افسانہ ہے تو وہ بھی رنگین ہے، رودات کوئی کہانی سنا رہا ہے تو وہ بھی جو ہے نا بے انتہا دلکش ہے، دل کو اچھی لگنے والی ہے۔ شعر و سخن کی جو دنیا ہے اس کو تو نے جاوداں بنا دیا ہے، ہمیشہ کے لیے، جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ زندہ و جاوید کر دیا ہے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی کو اردو ادب میں بے حد اہمیت حاصل ہے۔ اس کی پہلی وجہ اردو نثر اور اردو نظم دونوں میں یکساں مقبولیت، اور دوسری خاص وجہ یہ ہے کہ حالی دور جدید اور دور موسطین کے درمیان کی ایک مضبوط کڑی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دیکھو، دور جدید جو کہ جدید دور آیا، ٹھیک ہے نا، جس میں اردو کو پروان چڑھایا گیا، اور موسطین جو وسط کے لوگ تھے، درمیان، اردو ادب کے درمیان کے لوگ تھے، ان دونوں کو جوڑنے والے، انہوں نے کچھ وقت وہاں گزارا ہے، کچھ وقت یہاں گزارا ہے، اس لیے یہ ایک مضبوط کڑی کی حیثیت رکھتے ہیں، جوائنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غالب، شیفتہ اور مومن جیسے بلند پایا شاعروں سے جتنی بھی قربت آپ کو حاصل تھی، اس نے آپ کی فنکارانہ صلاحیتوں کو بہت زیادہ جلا بخشی، یعنی جو ہے وہ روشنی دی۔ حالی نے دور جدید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اچھا حالی نے دو اچھا حالی نے دور جدید کے تقاضوں کو پورا کرنے میں دور قدیم اچھا یہاں پر کہتے ہیں کہ اچھا تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ حالی نے کہا گیا، ہاں، حالی نے دور جدید کے تقاضوں کو پورا کرنے میں دور قدیم کی خوبیوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، 19ویں صدی میں کسی شخص نے ہماری زبان و ادب پر ایسے گراں قدر احسانات نہیں کیے جتنے حالی نے کیے، اور وہ ہمارے شاعری کے امام اور مجتہد ہیں۔ یعنی آج کل کے دور کے حساب سے کیا کہلاتے ہیں اس کو، آپ یہ کہہ لیجئے کہ آج کل کے دور کے حساب سے جو ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں لائک مفتی صاحب، ٹھیک ہے نا، تو مجتہد ہیں جو چیزوں کے لحاظ سے نا اجتہاد کرنے والے ہیں۔ اچھا، حرف تعارف، پانی پت کے علمی گھرانے میں پیدا ہونے والے حالی نے
پریشانیوں کے باوجود تعلیم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ غالب جیسے سخن طراز اور شیفتہ جیسے سخن شناس اہل ادب کی صحبتوں نے ان کی صلاحیتوں کو خوب چمکایا۔ پھر لاہور آئے اور ایک سرکاری بک ڈپو میں ملازم ہوئے۔ یہاں وہ انگریزی سے ترجمہ کی ہوئی تحریروں پر نظر ثانی کرتے تھے۔ اس بہانے وہ مغربی افکار و خیالات سے واقف ہوئے۔ یہ ملازمت چھوڑ کر جب وہ دوبارہ دہلی آئے تو ان کی ملاقات سر سید احمد خان سے ہوئی۔ وہ سر سید کی تحریک اور مشن سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس کے ہی ہو کر رہ گئے۔ یہ تحریک ان کا اوڑھنا بچھونا بن گئی اور ان کی ساری صلاحیتیں اصلاح ادب اور اصلاح معاشرہ کے لیے وقف ہو گئیں۔ نثری کارنامے ادب، یعنی یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے عام طور پر جو ہے جسے کہہ سکتے ہیں کہ گفتگو کی، یا عشق و حوالے سے بات کر لو، یا یہ کہہ لو کہ انہوں نے پریشانیوں والی جو ہے نا وہ شاعری کی۔ لیکن جب ان کا تعلق جو ہے وہ سر سید احمد خان سے جڑا تو پھر وہی مشن جو مسلمانوں کے لیے سر سید احمد خان نے سوچ رکھا تھا، وہی مشن ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا اور یہ تحریک ان کا اوڑھنا بچھونا بن گئی، یعنی دن رات اسی کے بارے میں کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ ان کی ساری صلاحیتیں اصلاح ادب اور اصلاح معاشرہ کے لیے وقف ہو گئیں۔ نثری کارنامے ادب کی تاریخ میں کم لوگ ایسے ہیں جو شاعرانہ حیثیت رکھتے ہوں۔ بہت بڑے نثر نگار بھی ہوں گے تو یہ خوبی حالی کو حاصل تھی کہ ان کے نثری کارناموں کو تاریخ ادب کا کوئی طالب علم نظر انداز نہیں کر سکتا۔ لیکن نثر نگاری میں ان زندہ اور بھرپور کارناموں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 تنقید نگاری، نمبر 2 سوانح نگاری، نمبر 3 مضمون نگاری۔ اب یہاں کہتے ہیں حالی کے محاسن کلام۔ مولانا الطاف حسین حالی کے محاسن کلام درج ذیل ہے۔ نمبر 1 تنقید نگاری۔ اگر یہاں کہتے ہیں تو مولانا حالی کی تنقیدی کتاب کا نام مقدمہ شعر و شاعری، اور مقدمہ شعر و شاعری کو ڈاکٹر سید عبداللہ نے اردو کی اولین یا اصولی تنقید کی کتاب کا قرار دیا ہے۔ اس کتاب میں ان کے وہ اصول تنقید ہیں جن کی اہمیت آج کے جدید دور میں بھی تسلیم ہے۔ ڈاکٹر ابوالہ صدیقی کے بقول مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شعر و ادب کی تنقید میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو مغربی تنقید کی تاریخ میں ارسطو کو بوتیقہ کو حاصل کرنے میں تھا۔ یعنی مغربی تاریخ کے اندر ایک سفر نامہ کرنے والا، یعنی ایک سفر کرنے والا سیاح گزرا ہے، ارسطو نام تھا، بوتیقہ اس کی کتاب تھی۔ تو ایسے ہی اردو کے اندر، یعنی اردو ادب میں مقدمہ شعر و شاعری جو کتاب ہے وہ ویسے ہی مشہور ہوئی جیسے وہ وہاں پر مشہور تھی۔ تو کہتے ہیں سوانح نگاری۔ اردو ادب میں باقاعدہ سوانح نگاری کی ابتدا حالی سے ہی ہوئی۔ موجود ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس صنف ادب کے بہترین نمونے پیش کیے۔ سوانح لکھنے کے لیے انہوں نے ان شخصیتوں کا انتخاب کیا جو علم و ادب میں اپنی مثال آپ تھیں، یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، مرزا غالب اور سر سید احمد خان۔ تحریر کے قطع نظر شخصیتوں کا انتخاب بھی ان کے تعمیری صحن کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی کہ بھائی جو کام میں کر رہا ہوں وہ تعمیر کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کے لیے، تو شخصیتوں کا انتخاب کرنا جو ہے نا یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مضمون نگاری۔ حالی نے مختلف عنوانات پر مضامین بھی لکھے۔ یہ مضامین جدید اردو ادب کا سنگ بنیاد ہے۔ سر سید نے انگریزی اخبار ٹیڈلر کی طرف سے اپنے رسالے تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا۔ اس کے 2 مقاصد تھے۔ نمبر 1 جہالت کو دور کرنا، دوسرا زبان و بیان پر توجہ دینا۔ بھائی لازمی سی بات ہے کہ جہالت کو دور کرنا، کیونکہ بات وہی ہے کہ جب وہ کہا جاتا ہے نا کہ بھائی جب آپ کسی بھی قوم کی ترقی کی بات کریں، مفکر کا قول ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کی بات کی جائے تو جناب وہاں پر تعلیم چھین لو، وہ خود ہی ختم ہو جائے گی، قوم ترقی رک جائے گی، اور تعلیم مل جائے گی تو آگے بڑھ جائیں گے۔ سیم وہی جو آج کل ہو رہا ہے کہ تعلیم کو تباہ و برباد کر دو، صحیح نا، قومیں خود بخود جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اب وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، ٹھیک ہے نا، بائی اپلائنگ دا پریشر، کوئی بھی کام کیا جا رہا ہو تو یہ چیز جو ہے وہ ہو سکتی۔ سیم یہاں پر بھی وہی والے معاملات ہیں کہ انہوں نے جو مقصد تھا وہ کیا تھا اجرا کرنے کا تہذیب الاخلاق کا، کہ ایک تو جہالت کو دور کرنا اور دوسرا زبان و بیان پر توجہ دینا کہ آپ کی زبان کیسی ہے اور اس کا بیان کس طریقے کا ہے۔ تہذیب الاخلاق کے مضمون نگاروں میں حالی سر فہرست ہیں۔ انہوں نے مندرجہ بالا
دونوں کام کیے ہیں. انہوں نے زبان و بیان کی سلاست اور سادگی کی خوبیوں سے آشنا کیا اور اس کا دامن بھی نئے نئے موضوعات سے بھر دیا. اچھا جی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اسلوب نگارش. محترمہ صالح عابد حسین نے یادگار حالی میں حالی کے اسلوب کی یعنی زبان و بیان کی بڑی جامع تعریف کی ہے. وہ فرماتی ہیں انہوں نے میر سے کس طرح سے بیان کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے میر سے درد دل لیا، میر سے درد دل لیا، درد سے تصوف کی چاشنی لی یعنی حقیقت کے معاملات اختیار کیے، عشق حقیقی. اور غالب سے انہوں نے یہ چیز سیکھی، کیا؟ غالب سے انہوں نے حسن خیال، ندرت لے کر اور شوخی و گفتار سیکھی. اور سعدی سے بیان کی سادگی، سعدی یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کی سادگی اور معنی آفرینی، معنی آفرینی، ٹھیک ہے نا، کہ کس طرح سے کون کون سے جملے استعمال کرنے چاہیے. اور شیفتہ سے جو ہے وہ سیدھی سادی باتوں کو دل فریب بنانے کا حسن. یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ان کے استاد تھے اور جن سے انہوں نے چیزوں کو سیکھ کر اپنی تحریروں میں شامل کیا. وہ جذبات اور احساسات کو اس آہنگ سے پیش کرتے ہیں کہ ان میں دل کی سچی لگن اور اس کی یہ دھڑکن صاف سنائی دیتی ہے. مثال کے طور پر ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کے نظر کہاں. یعنی ہمیشہ یہ جستجو ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہیں. وہ کہتے ہیں ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں، کہ بھائی نظر جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک جا کر جو ہے وہ ٹھہرے گی. وہ کہتے ہیں سادگی اور پرکاری. حالی کے کلام کی تمام خوبیاں سادگی اور سلاست کی سلاست تھی. انہوں نے اپنی نظموں اور غزلوں دونوں میں عام فہم زبان، عام فہم کا مطلب ہے ہر عام انسان بھی اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھ جاتا ہوں، تو عام فہم زبان، آسان اور سبک الفاظ استعمال کیے ہیں. وہ تکلف اور تصنع سے بچتے ہیں اور نہایت فطری انداز میں ناپنے کے جذبات ادا کرتے ہیں. الفاظ سادہ ضرور ہوتے ہیں مگر ساتھ ساتھ نہایت مؤثر اور دل نشین ہوتے ہیں. سادگی کی تعریف کرتے ہوئے الطاف حسین حالی مقدمہ شعر و شاعری میں لکھتے ہیں سادگی سے صرف لفظوں کی سادگی مراد نہیں بلکہ ایسے نازک اور دقیق نہ ہو، الفاظ ایسے نازک اور دقیق نہ ہو کہ جن کو سمجھنے کی عام ذہنوں میں گنجائش نہ ہو. یعنی عام لوگ جو ہیں اس کو بآسانی سمجھ جائیں، ایسے معاملات ہوں، مطلب یہ صرف سادہ ہی نہیں ہو، لوگ بھی سمجھ سکیں اسے. حالی کے محاسن کلام. شاعری میں حالی ایک ممتاز درجے پر فائز ہیں. حالی کی غزل چاشنی مطلب مٹھاس، سادگی اور صفائی کے اعتبار سے منفرد صفات کے حامل ہیں، مطلب مختلف خصوصیات کے حامل ہیں. نظم میں انہوں نے آزاد کے ساتھ مل کر جدید طرز کی بنیاد ڈالی جو نئی شاعری کا نقطۂ آغاز بنا. حالی کی شاعری کو دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی دو دور ہیں جن کے اندر اس کو جو ہے وہ تقسیم کیا جا سکتا ہے. اچھا، اب وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک، پہلا دور غالب کی شاگردی سے لے کر سر سید احمد خان سے ملاقات تک کا ہے. اس دور میں ان کی غزل کا لب و لہجہ سوز و گداز اور تغزل کی چاشنی میں رشا ہوا تھا، یعنی وہ غزلیات کی شکل میں تھے. اور سوز و گداز کا مطلب ہے کہ غم کی کیفیات، عشق و محبت کی. اور دوسرا دور سر سید سے ملاقات کے بعد کا ہے. سر سید سے ملاقات کے بعد تو حالی کی شاعری کی دنیا ہی بدل گئی. اب انہوں نے شاعری کو مقصدیت اور اصلاحی رنگ کے ساتھ سانچے میں ڈال دیا. سانچے کا مطلب ہے فریم کی بات، ٹھیک ہے، اور قومی اور فطری موضوعات کو اشعار میں جگہ دی. یہی وہ دور ہے جہاں ان کی غزل گوئی غیر معمولی کروٹ بدلتی ہے اور نظم گوئی کا آغاز ہوتا ہے. اخلاقی، واقعاتی اور افادی نقطہ نظر کی حامل نظمیں انہیں ایک مسئلہ شاعر کی حیثیت سے ہمارے سامنے لاتی ہیں. قوم کی غفلت، پستی اور تباہ حالی کا مرثیہ لکھا جاتا ہے. قوم کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہی ان کا شور آفاق مسدس تصنیف ہوتا ہے. یعنی
غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہی وہ معاملہ اختیار ہوا جس کو ہم نے مسدس حالی کا نام دیا. یہ تو حالی کی شاعری کے دو مختلف ادوار کا ورق ہے، دور کا ورق ہے نا. اب اگر ہم بحیثیت فن ان کی شاعری کا مطالعہ کریں تو مندرجہ ذیل حقائق سامنے آتے ہیں. اب وہ کون کون سے؟ ایک ہے صداقت و خلوص. صداقت کا جوہر حالی کی زندگی، شاعری اور نثر میں ہر جگہ جھلکتا ہے. وہ جذبہ خیال و حقیقت اور صداقت کی زبان میں ادا کرتے ہیں. حالی شاعری میں جھوٹ اور مبالغے کے خلاف ہیں اور اصلیت کو ہی یعنی سچ بات کو ہی اس کی بنیاد صفت قرار دیتے ہیں. معاملات عشق و محبت ہوں یا قومی ملی افکار و خیالات، حالی صداقت کا دامن تھامے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں تاثیر پیدا ہو گئی ہے. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، یعنی دریا کے اندر جو موجیں ہیں ان سے لہروں سے کاموں سے کہ کتنی تیز ہے کتنی نہیں ہے. صحیح ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. یعنی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ درمیان میں رہے یا پار لگ جائے، اس کو صرف اپنے لہروں کی تیزی سے کام ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں جناب کیا؟ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، جی چاہتا ہو تو دعا میں اثر کہاں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں کہ بھائی یا اللہ یہ جو نا وہ ترک عشق ہو جائے، ہم عشق کو چھوڑ دیں، لیکن دل کہہ رہا ہے نہیں چھوڑے نہیں چھوڑے. تو کیا لہٰذا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہوتی نہیں دعا قبول دعا ترک عشق کی، جی چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں. جب آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا وہ کام کرنے کا، صحیح نا، دل سے آپ مانگ ہی نہیں رہے، صحیح ہے نا، دل میں ایک تذبذب میں پریشانی میں ہیں آپ، تو لہٰذا ایسا اثر نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں غزل کا توسیعی تصور. حالی نے غزل کے قدیم سانچوں کو توڑ کر اس کی ترقی کے لیے نئی راہوں کی نشاندہی کر دی ہے. غزل کی محدود دنیا میں آداب غزل کا لگا بندہ تصور جو مانگے تانگے کے قدیم احساسات اور خیالات کے لیے وضع ہوا تھا، حالی کے لیے قابل قبول نہ تھا. ان کا لہجہ اس محدود شاعرانہ زبان سے گریزا تھا، اس لیے انہوں نے غزل کی سابق حد بندی توڑ کر اجتماعی موضوعات اور قومی اور سماجی خیالات کو غزل میں داخل کیا. مطلب بات وہی ہے کہ یہاں پر جو بات وہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ توسیع کا مطلب کیا، اس کو مزید آگے بڑھانا. صحیح ہے نا. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے محدود نہیں کیا بلکہ اس کو اور آگے بڑھا دیا. اور پھر یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر حد بند کر کرنے کے بجائے اجتماعی موضوعات جو سب کے مسائل ہیں مطلب نا، تو اسے کہتے ہیں آفاقی مسائل. تو سماجی خیالات کو غزل میں داخل کیا. انہوں نے عام بول چال اور زندگی سے اخذ کیا، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی معاملات کس طریقے کے ہیں، اور ذاتی تجربات کو اپنی شاعری میں اس طرح سے ڈھالا کہ شعر کا حسن بگڑنے نہ پائے. اب بھاگتے ہیں سایہ زلف بتاں سے ہم، کچھ دل سے ڈرتے، کچھ دل سے ہیں ڈرتے ہوئے، کچھ آسمان سے ہم. اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو اس طرح سے ڈر رہے ہیں، کس حوالے سے کہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو محبوب کے جو زلف ہیں، جو بال ہیں، ان سے بھی ڈر رہے ہیں، کچھ آسمان سے بھی ڈر رہے ہیں. تو یعنی بات ہوئی کہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو اجتماعی ہے، کیونکہ عشق و محبت تو ہر کوئی کرتا ہوا نظر آتا ہے، لہٰذا اجتماعی بات انہوں نے بیان کی. تو کہتے ہیں سوز و گداز. حالی کی غزل میں سوز و گداز کا عنصر نمایاں طور پر نظر آتا ہے، خصوصاً ان کی وہ شاعری درد و غم اور سوز و گداز سے لبریز ہے جو انہوں نے سر سید کے اصلاحی تحریک میں شمولیت سے پہلے کی تھی. حالی کی غزل کے بعد اشعار نشتر کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. عشق و محبت کے روایتی موضوعات کو وہ بعض اوقات نہایت بے ساختگی اور پرگداز لہجے میں بیان کر دیتے ہیں، جس کی تپش دل کی گہرائیوں میں سرائیت کر جاتی. سرائیت کرنے کا مطلب ہے کوئی بھی چیز ایسی ہے جو کہ درمیان میں گزر جاتی ہے. اب آتے ہیں دھیما لہجہ، لب و لہجہ. اچھا، اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ غزل میں حالی کا لب و لہجہ شوق و شنگ نہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ نہایت ہلکا اور دھیما ہے. یعنی لہجہ جو ہے وہ بڑے آرام سے گفتگو کرنے والا معاملہ انہوں نے جو ہے وہ اختیار کرتے، بہت زیادہ تیز یا اس طرح کا لہجہ استعمال نہیں کرتے کہ جس کے اندر لب و لہجے میں پریشانی کا معاملہ ہو. صحیح ہے نا. بہت شوق یعنی تفریح والا، ہنسی مذاق والا نہیں.
وہ گہرے اور پرسوز جذبات بھی بڑے سادہ اور ہلکے انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہی دھیما انداز نہایت مؤثر ہوتا ہے، یعنی اثر رکھنے والا۔ چنانچہ حالی کے بعض اشعار میں خلش کسی پیدا کر دیتے ہیں اور بے اختیار تڑپ پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم نہ کہتے تھے حالی چپ رہو، راست گوئی میں ہے رسوائی بہت، یعنی کسی سے بات کو اپنی بیان کرنے میں کہتے ہیں نا آپ چپ رہو، بھائی چپ رہنے میں بڑی عافیت ہے، بولو گے تو چیزیں سامنے آئیں گی اور سامنے آئیں گی تو پریشانی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں ہم نہ کہتے تھے حالی چپ رہو، راست گوئی میں ہے رسوائی بہت، کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں۔ وہ کہتے ہیں بھائی کوئی شخص اپنا مل جائے، بہت قریبی رشتہ دار مل جائے کہ جس سے ہم اپنی گفتگو یا اپنی بات کو جو ہے وہ بیان کر سکیں۔ اب آ جائیں اخلاق کی باتیں۔ ان کی شاعری میں اصلاحی اور اخلاقی مضامین ملتے ہیں۔ ان کی شاعری میں اصلاحی اور اخلاقی مضامین کی کثرت ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری سے قوم کو پست حال کو ابھارنے کی کوشش کی، نوجوان طبقے کو تحریک و عمل کی ترغیب دی، ان کو تحصیل علم کے لیے آمادہ کیا گیا، تحصیل علم کے لیے آمادہ کیا گیا اور گداگری کے پیشے کی مذمت کی، نوجوانوں کو بازاری عشق و محبت کے مضر اثرات سے آگاہ کیا۔ اچھا، تو اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے جو لہجہ استعمال کیا ہے، یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی شاعری سے قوم کو پست حالت کو ابھارنے کی کوشش کی، نوجوان طبقے کو تحریک عمل کی ترغیب دی، ان کو تحصیل علم کے لیے آمادہ کیا اور گداگری کے پیشے کی مذمت کی ہے۔ ٹھیک ہے، پیشے کی مذمت کی، نوجوانوں کو بازاری عشق سے مضر اثرات سے آگاہ کیا اور ان کو مطلب جیسے نا مائل کیا کس کی طرف، دین کی طرف، اور جو اپنی جو قوم کی جو مسائل ہے اسی طرح مائل کیا، اور وہ اثر آفری اور درد انگیز پیرائے میں بڑے پاکیزہ اور اصلاحی پیغام دیتے ہیں، جیسے حالی راہ راست پہ جو چلتے ہیں صدا، خطرہ انہیں گرگ کا نہ ڈر شیر کا، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ در حقیقت وہی ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو اپنا لیتے ہیں، اپنائیت کے ساتھ اس کا لنک بنا لیتے ہیں، تو اس طریقے کے معاملات جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے آتا ہے حب وطن۔ حالی کا کلام وطن، حالی کا کلام وطن کی سچی محبت کے نغموں اور قومی درد کے جذبات سے پر ہے۔ قوم کی طرح وطن کی محبت میں بھی ان کی آنکھیں خون کے آنسو روتی ہے۔ اچھا، خون کے آنسو روتی، اے میرے وطن میں میرے بہشت بری، کیا ہو تیرا آسمان و زمیں، وقت نازک ہے اپنے بیڑے پر، موج حائل ہے اور ہوا ناساز۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں، یعنی حب وطن، محبت کی وہ داستان جو کہ وطن سے محبت کو بیان کی جائے کہ اے میرے وطن میرے بہشت بری۔ دیکھیں وطن کو مخاطب کر رہے ہیں، بہشت بری سے مراد کیا ہے؟ بہشت کا مطلب ہے جنت، بری کا مطلب ہے آسمانی جنت۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے وطن کی آسمانی جنت، کیا ہوا تیرے آسمان و زمین، کیونکہ اس وقت غلامی کی کیفیات جو ہیں وہ منظر عام پر تھیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کیا ہوا تیرے آسمان و زمین، وقت نازک ہے اپنے بیڑے پر، یعنی اس وقت ہم طوفان میں گھرے ہوئے ہیں۔ بیڑا کہتے ہیں بھائی کشتی کو، جہاز کو، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں وقت نازک ہے اپنے بیڑے پر، موج حائل ہے اور ہوا ناساز، یعنی موج جو ہے وہ آگے آ رہی ہے اور ہوا ناساز ہے، ہوا میں وہ تیزی کے معاملات نہیں ہے، وہ پریشانی کے معاملات نہیں ہے، یہ ہمیں اور پریشان کرنے والی ہے۔ لہذا یہاں پر آتے ہیں جناب کیا کہ معروف تنقید نگاروں کی آرا۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جناب پروفیسر آل احمد سرور کہتے ہیں حالی نے ایسا پرسوز راگ الاپا ہے، یعنی حاضی کی اگر ہم بات کریں، پرسوز کا مطلب ہوتا ہے بھائی کہ جس کے اندر بے انتہا
غم و غصے کی کیفیت موجود ہو، نمبر ایک. نمبر دو، غم کی کیفیت نا، اچھا راگ کا مطلب ہوتا ہے گانا کہہ لو یا کوئی شاعری کہہ لو، ٹھیک ہے نا. الاپنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو لفظ ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے، یہ رہا، یہ دیکھا نا، پرسوز راگ الاپا. اب یہ جو پرسوز راگ کا لفظ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی انہوں نے ایسی کہانی سنائی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ غم سے بھری ہوئی ہے، جس کو سننے کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی سو رہا ہے تو وہ جاگ جائے گا، اگر کوئی پریشان ہے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ پروفیسر عالیہ احمد سربر جو ہے نا وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حالی نے ایک ایسا پرسوز راگ الاپا ہے کہ جس کو سن کر خوابیدہ قوم چونک اٹھی. یعنی وہ قوم جو کہ بالکل خواب دیدہ ہے، پریشان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ قوم بھی چونک اٹھی ہے، کیونکہ یہ انہوں نے جو بھی کیفیات اختیار کی ہیں علامہ اقبال کی طرح وہ قوم کو بیدار کرنے کے لیے کی. بات وہی تھی، مقصدیت جو ہے نا وہ مین جو ہے نا وہ تھی کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے جگایا جائے. تو وہی والی بات تھی کہ وہ جو خواب میں تھی نا، غفلت میں جو قوم تھی وہ ایک دم جاگ کر اٹھ کر بیٹھ گئی، اور انہوں نے جو ہے وہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ ہم جو ہے نا اپنے ایک الگ وطن کی مانگ کرتے ہیں. بقول ایک نقاد کے، یعنی ایک اور تنقید نگار ہیں، حالی کا نام ان کی قوم کی بدولت ہمیشہ زندہ رہے گا. اگر حالی نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے. مطلب در حقیقت الطاف حسین حالی نے 1857 کے بعد جب ان کی ملاقات سر سید احمد خان صاحب سے ہوئی اور سر سید احمد خان صاحب نے اس گفتگو کو آگے بڑھایا، تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ جو عمل الطاف حسین حالی لے کے چل رہے تھے، جب انہوں نے اس عمل کو روکا تو اسی عمل کو وہیں سے پھر جو ہے علامہ اقبال نے آگے بڑھایا. تو سیم اسی بات کو، اسی انداز کو وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ حالی کا نام ان کی قوم کی بدولت، قوم کے نام کی بدولت، کہ بھائی یہ قوم کو جو ہے نا وہ جگانے والے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو قوم کی بدولت جو ہے وہ ان کا نام ہمیشہ زندہ و جاوید رہے گا. اور اگر حالی نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے، کیونکہ لازمی سی بات ہے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے نا وہ کسی نہ کسی سے انسپائر ہوتا ہے. اب وہ جو انسپریشن ہوتی ہے وہ جس سے لی جاتی ہے، تو لازمی سی بات ہے کہ بھائی مجھے مقصد ملا. اب مجھے مقصد کس سے ملا، یہ سب سے اہمیت کی جو ہے نا وہ حامل بات ہے. تو کہتے ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کی شاعری قدیم اور جدید کے درمیان ایک پل کسی حیثیت ہے. اب انہوں نے جو دور گزارا اس کے اندر پرانی شاعری کے لوگ بھی تھے، اور جو آج کل کے دور کے اندر جو لوگ بات کر رہے ہیں یا جو لوگ شاعری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ آج کی ماڈرن جسے کہتے ہیں نا جدید گفتگو کی جو ہے نا وہ کیفیت کرتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دونوں دور گزارے. انہوں نے پرانا دور بھی گزارا ہے جہاں پر ایک وہ بے سورے کی کیفیات کو اختیار کیا جاتا تھا، صرف عشق و محبت کی باتیں ہوتی تھیں. اور انہوں نے آج کا دور بھی گزارا ہے کہ آج کے دور کے اندر جو حساب کتاب ہے، جو معاملات ہیں، اس کو بھی گزارا ہے. تو دونوں باتیں گزاری ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کی شاعری قدیم اور جدید سے مراد کہ بھائی پرانا اور نیا دونوں دور، قدیم اور جدید، ٹھیک ہے، کے درمیان ایک پل کسی حیثیت ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ جوڑا جا سکتا ہے. بقول الطاف حسین حالی، مال ہے نایاب پر گاہک ہے اکثر بے خبر. اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو مال ہے نا، میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ بے انتہا نایاب ہیں. صحیح ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، مال ہے نایاب پر گاہک ہے اکثر بے خبر. ہوتا نا کہ بھائی ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب اگر کوئی چیز اگر کوئی دوسرا لے کر آتا ہے، یار یہ کہاں سے ملی، فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ، وہ بندہ جو ہے وہ بہت بیچ رہا ہے. صحیح ہے، تو اب وہ جو چیزیں نا ایسے عام ہو جاتی ہیں. تو نایاب چیزیں جب باہر نکلتی ہیں تو ان کے آگے بڑھنے کے اور ان کے چیزوں کے معاملات کا جو ہے نا وہ فرق پڑتا ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں مال ہے نایاب پر گاہک ہے اکثر بے خبر. شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ. یعنی اس کا مطلب ہے شہر کے اندر حالی نے جو دکان کھولی ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہے، اس کا معاملہ بالکل ہی جو ہے وہ اوروں سے جو ہے وہ مختلف ہے، ان کے معاملات. یہ چیز جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے، مطلب اور لوگوں کی بھی یہ دکانیں اسی طریقے کی دکان ہے، لیکن وہ دکان جو ہے حالی کے جیسی نہیں ہے، حالی کے جیسے کے معاملات اس کے اندر نہیں پائے جاتے. ٹھیک ہے، پھر آ جاتے ہیں جناب کیا، حرف آخر. غرض یہ کہ حالی کی غزلیں حسن بیان، لطف زبان، جذبات نگاری، سوز و گداز اور سادگی اور صفائی کے نہایت اعلیٰ نمونے ہیں. صحیح ہے نا، یعنی
یہاں پر اگر ہم بات کریں غالی کی جو غزلیں حسن بیان، ٹھیک ہے نا، کہ جو بیان کا جو حسن ہے وہ اس میں شامل ہے، لطف جذبات، جو زبان کا جو لطف ہے وہ اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا، زبان کا جو لطف ہے کہ بھائی مزہ جو زبان کا آتا ہے نا بھائی، کچھ باتوں کو ہم بیان کرتے، جیسے گانا گا رہے ہیں تو گانا گانے میں ایک لطف آتا ہے، ایک مزہ آتا ہے، تو وہ کیفیت یہاں پر آ رہی ہے کہ لطف بیان، جذبات نگاری کے اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، ان کو اجاگر کیا جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے، ان کا بڑھاوا دیا جائے، سوز و گداز یعنی جو غم کی کیفیت ہے اس غم کی کیفیت کو بیان کیا جائے، سادگی اور صفائی کے نہایت اعلیٰ نمونے ہیں، سادگی اور صفائی کے نہایت اعلیٰ نمونے ہیں، اور ان کی نظمیں خالصتاً آفادی نقطۂ نظر کی حامل ہیں۔ آفادی کا مطلب ہے کہ لوگوں کی اجتماعی جو مسائل ہیں ان کی جو ہے وہ حامل ہیں۔ پھر کہتے ہیں انہوں نے شاعری کو ملک و قوم کی اصلاح کا ذریعہ بنایا، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی شاعری سے ملک و قوم کی اصلاح کی جائے، زبان کو صحیح کیا جائے، ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک جذبہ پیدا کیا جائے تاکہ وہ اپنے وطن کے بارے میں سوچیں۔ اور اردو شعر و ادب کے بہت بڑے محسن ہے، یعنی بہت بڑا احسان کیا ہے، اس کو دنیا کی بڑی زبانوں میں جو ہے وہ ترجیح دلوائی ہے اور اس کی حقیقت کو منوایا ہے، اور تاریخ نظم اردو اور شاعری میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور تاکہ جو نظم کی جو شاعری ہے اس کے اندر ہی رہیں گے۔ حالی نشاط نغمہ ہے ڈھونڈتے ہو اب، وہ کہتے ہیں کہ بھائی حالی جو ہے وہ تو ایک نغمے کی بنیاد ہے، اب تم اسے کہاں ڈھونڈتے ہو، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں، یعنی اب تو ہم اپنی پوری زندگی یہاں پر گزار چکے، ہمارا وقت یہاں سے چلا گیا، ساری چیزیں ہماری یہاں سے جا چکی ہیں، تو اب تم جو آئے ہو یہ تو بتاؤ کہ رات بھر کہاں تھے، یعنی جو ہماری پوری زندگی ہم نے گزاری، پورا جو ہم نے وقت گزارا اس کے اندر تو تم ہمارے ساتھ انوالو بھی نہیں ہوئے، آج جو تم اپنا چہرہ دکھانے کے لیے آئے ہو تو کہاں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ جناب ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، یہ بتائیے بھائی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو، ٹاپک کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو، بتائیں شابش جی، صحیح، ٹھیک ہے بھائی، چلے انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں یہیں سے پھر دوبارہ سے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے بھائی، یہیں تک ہم اپنی بات کو آج کی سٹاپ کرتے ہیں، صحیح ہے، انشاءاللہ پھر نئی کلاس میں جو ہے نئے سیکشن میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، صحیح ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔